ماہنامہ دریافت کے پہلے شمارے سے دوسرا مضمون قمر جمیل صاحب کا، ہیگل کی جمالیات، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل، سماعت فرمائیے۔ یہاں ہم جمالیات کو اس کے لغوی معنوں میں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جمالیات یا اسٹیٹکس کا مطلب ہے حس یا احساس کا علم۔ اب جمالیات مخصوص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں اسے فنون لطیفہ کا فلسفہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے موضوع سے فطرت کی خوبصورتی کو الگ کر دیا ہے۔ لوگ اکثر خوبصورت پہاڑ، خوبصورت دریا، خوبصورت آسمان یا خوبصورت انسان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ فنکارانہ خوبصورتی کے علاوہ فطرت کی خوبصورتی بھی موجود ہے۔ ہم تو صرف اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ فطرت کی خوبصورتی سے فنکارانہ خوبصورتی بلند تر ہوتی ہے، لیکن صرف بلند تر کہنا بھی ایک غیر متعین اظہار ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ آرٹ کی خوبصورتی کا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، اور صرف انسان کا ذہن ہی سچائی کا اہل ہوتا ہے۔ کسی چیز کے خوبصورت ہونے کے لیے اس میں ذہن کا عنصر شامل ہونا ضروری ہے، بلکہ اس چیز کا انسانی ذہن کی تخلیق ہونا ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر سے فطرت کی خوبصورتی ہمارے لیے ذہن کی خوبصورتی کے ایک عکس کی حیثیت سے وجود رکھتی ہے، چونکہ اس کا اصل جوہر انسانی ذہن میں ہوتا ہے۔ فطرت کی خوبصورتی بذات خود ناتمام اور نامکمل ہوتی ہے۔ فطرت کی چیزوں کے بارے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کسی نے خوبصورتی کا بیان سائنسی انداز سے نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کی افادیت پر زور دیا گیا ہے۔ مثلا میڈیکل طور پر مفید چیزوں کے کیٹلاگ موجود ہیں جن میں معدنیات، کیمیائی مرکبات، پودوں اور حیوانوں کی تفصیلات درج ہیں، لیکن ایسے کیٹلاگ نہیں ہیں جن میں خوبصورتی کے نقطہ نظر سے فطرت کی چیزوں کی درجہ بندی کی گئی ہو یا چیزوں کا تقابلی تجزیہ کیا گیا ہو۔ آرٹ کے نمونے انسانی ذہن کی تخلیق ہوتے ہیں اور اپنے جوہر میں روحانی ہوتے ہیں۔ بلا شبہ آرٹ کے یہ نمونے حسی وجود رکھتے ہیں، لیکن یہ ایسی صفت حسیت ہوتی ہے جس میں ذہن صلاحیت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ فطرت کی چیزوں میں چونکہ ذہن نہیں ہوتا، اس لیے انسانی ذہن اپنے آپ کو ان سے بہت فاصلے پر محسوس کرتا ہے، لیکن آرٹ کے نمونوں سے اس کا تعلق فوراً قائم ہو جاتا ہے۔ فنکارانہ خوبصورتی کا ذہن سے اتنا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے جتنا خود خیال کا۔ چنانچہ جب ذہن آرٹ پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی سب سے گہری ضرورت کی تسکین کرتا ہے۔ جمالیات پر گفتگو کے عموماً دو متضاد طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک تو خالص خارجی انداز ہے جس میں آرٹ کے نمونوں کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ ان کی تاریخی ترتیب ظاہر ہو سکے اور ان کی نمایاں خصوصیات پر گفتگو کی جا سکے، یا ایسا نظریہ تشکیل دیا جاتا ہے جو آرٹ تخلیق کرنے میں یا آرٹ پر تنقید کرنے میں ہماری مدد کر سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹ کے نمونوں کو چھوڑ کر خود خوبصورتی کے بارے میں تعلیم کی جاتی ہے۔ اس طرح خوبصورتی کا ایک خالص تجریدی فلسفہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آرٹ کے سلسلے میں تجربی طریقہ کار ناگزیر ہے، لیکن آرٹ کی تاریخ کے سلسلے میں تحقیق کا کام دائمی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ تاریخی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ فنکارانہ تخلیقات کا ظہور کن حالات میں ہوا۔ تحقیق آرٹ کے فلسفے کو وہ دولت مہیا کرتی ہے جو فلسفے کے بس کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے افلاطون نے یہ کہا تھا کہ فلسفیانہ طریقہ کار یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی منفردیت میں نہیں بلکہ ان کی آفاقیت میں دیکھا جائے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ سچائی خوبصورت انسانوں، انفرادی آرٹ کے نمونوں یا نیک اعمال کے الگ الگ وجود میں نہیں ہوتی، بلکہ خیر، جمال اور صداقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ افلاطونی تجرید خالص خوبصورتی کے نقطہ نظر سے بھی
آج کے فلسفیانہ ذہن کی تسکین نہیں کرتی۔ آرٹ کے فلسفے کا نقطۂ آغاز خوبصورتی کے تصور ہی کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہمارے خیال میں جمالیات پر گفتگو کے ان دونوں طریقوں کا مل کر ایک ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح مطالعے میں منفرد چیزوں کے ساتھ مابعد الطبیعیاتی آفاقیت بھی شامل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ کون سی ضرورت ہے جس کی وجہ سے انسان آرٹ تخلیق کرتا ہے؟ ایک طرف تو یہ لگتا ہے جیسے آرٹ کی تخلیق اتفاقاً ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ محسوس ہوتا ہے جیسے عظیم ترین انسان تہیجات آرٹ کی تخلیق کرتے ہیں، اور یہ کہ آرٹ کا تعلق آفاقی مذہبی دلچسپیوں اور تمام ادوار اور عالمی تناظر سے ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع آرٹ ایک مطلق کی حیثیت سے ہے، نہ کہ کسی عارضی ضرورت کی وجہ سے۔